السلام علیکم ناظرین۔ اس قصے کے آغاز میں عثمان کہتا ہے، اگر میرا بھائی میرے دعوے کو اٹھانے میں مجھ سے زیادہ ماہر ہے تو وہ اٹھا لے، لیکن اگر وہ مقصد سے ہٹا اور اپنی ذات کے آگے شکست کھا بیٹھا اور میری پیٹھ پر خنجر گھونپنے کی کوشش کی تو اس وقت میں اسے بھائی نہیں کہوں گا، پھر جو ضروری ہوا وہ میں کروں گا۔ ترگت کہتا ہے، عثمان صاحب، ایک بات میری زبان پر ہے لیکن مجھے بولنا مشکل ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ گندوس نے ہی ماری کو نکولا کے حوالے کیا تھا، اور اس بات کا میں انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا کہ جو ضروری ہوا وہ میں کروں گا۔ ترگت صاحب، آج تک میں نے کسی ناانصافی کو بے حساب نہیں چھوڑا اور حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے چچا تک کی گردن کاٹ دی۔ انصاف کی خاطر میں اپنے بھائی کا بھی سر کاٹنے سے بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے، آپ کا شکریہ۔ اتنے میں ملعون خاتون کہتی ہے، میرے لیے آپ کے پاس ایک اور خبر ہے حضور، آپ کے سپاہیوں کو کونیا لے جایا جائے گا اور ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ عثمان کہتا ہے، تو پھر ہم پہلے سپاہیوں کو آزاد کروائیں گے، ہم پہلے سوگوت جائیں گے اور وزیر کی موجودگی میں اپنے سپاہیوں کو حاصل کریں گے۔ ایسا کر کر کے اس وزیر کا اعتبار خاک میں ملا دیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان اور باقی ساتھی سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے، ملعون، تم شیخ ادابالی کے پاس جاؤ اور انہیں کہو وہ وزیر کا دھیان بٹانے کی کوشش کریں تاکہ وزیر کو لگے کہ سارا سوگوت اس کے تابع ہو چکا ہے۔ اسی دوران ہم سب بھائیوں کو وہاں سے نکلوا لیں گے، اور آئگل خاتون، تم قبیلے جاؤ، گندوز بھائی اور عائشہ خاتون پر نظر رکھو، قبیلے میں جو بھی ہو رہا ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ پھر عثمان قمرال ابدال سے کہتا ہے، آپ جا کر کوسس کو خبر دیں کہ اس کی بہن ہمارے پاس ہے اور محفوظ ہے، اور نکولا نے جو کچھ بھی ماری کے ساتھ کیا وہ ضرور اس کا انتقام لینا چاہے گا۔ جب ہمارا دشمن ایک ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ مل کر لڑے گا۔ دوسری طرف عالم شاہ کہہ رہا تھا، اگر تجارتی راستوں کی جگہ کو محفوظ بنا دیا جائے اور بازار کے لیے مخصوص جگہ مقرر کر دی جائے تو پھر سب لوگ زیادہ سے زیادہ امیر اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر کوسس کہتا ہے، جہاں تک ہمیں سمجھ آئی ہے ہمارا دوست نکولا اس سے زیادہ طاقتور اور امیر ہو جائے گا۔ آپ ہرمن کایا اور بلجک قلعے کے بجائے صرف ایناگول میں ہی کیوں بازار بنانا چاہتے ہیں؟ عالم شاہ کہتا ہے، صرف ایناگول میں نہیں بلکہ 1 مہینہ سوگوت اور 1 مہینہ ایناگول۔ اگر نکولا قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ہم ہرمن کایا اور بلجک قلعے میں بھی کاروبار لگا سکتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ ہمیں نظام کی بحالی کے لیے کام شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جرگہ ختم ہو جاتا ہے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر گندوس کہتا ہے، جب ان قلعہ داروں کو پتہ چلا کہ بازار میں ایناگول لگنے والا ہے تو ایسے یہاں بھاگے چلے آئے جیسے کتا ہڈی کے پیچھے بھاگا چلا آتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے، یہاں صرف ہڈی نہیں ہے گندوز صاحب، عنقریب یہ لوگ ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ہم تلوار اٹھائے بغیر ان کافروں کو اندر سے کمزور کر دیں گے۔ منگول بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ پہلے ہم ان دشمنوں سے نپٹیں، اس کے بعد ہم تمام دشمنوں کے ساتھ متحد ہو کر لڑیں گے۔ گندوز کہتا ہے، انشاءاللہ۔ اتنے میں لوہار داؤد کہتا ہے، کیا آپ نے اصل سوال پوچھ لیا گندوز صاحب کہ لوہے کی کان کا کیا ہوگا؟ گندوز سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر عالم شاہ سے کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ اب لوہے کی کان سلجوقوں کے قبضے میں ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے، وہ اس ہنگامے کا نتیجہ ہے جو عثمان نے کھڑا کیا ہے، ہم اسے نکولا کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ اس بات پر خوش ہو جائیں، اب نظام عالم سلجوقوں کے ہاتھ میں ہے۔ گندوز کہتا ہے، بہت شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں۔ یہ کہہ کر گندوز چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کوہ نور وہاں پہنچتا ہے
اور کہتا ہے ہم عثمان کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ وزیر صاحب مگر میں نے اپنے سپاہیوں کو جنگل میں پھیلا دیا ہے، وہ دور نہیں جا سکے گا۔ عالم شاہ کہتا ہے تم ابھی تک اسے نہیں ڈھونڈ پائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہم تک پہنچے گا، اور جو اس کے سپاہی ادھر موجود ہیں وہ انہیں لے جانے کی تیاری کریں گے۔ ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، اگر وہ یہاں آ گیا تو ہم اس سے نپٹ لیں گے، اور ہمارے لوگ بہت جلد عثمان کو بھول جائیں گے جو اپنی عزت گوا چکا ہے۔ جب مجھے لوگوں کا ساتھ مل جائے گا تب میں صرف ایک کائی قبیلہ کا نہیں بلکہ پورے سلجوق کا حاکم اعلیٰ بن جاؤں گا۔ کوہ نور پوچھتا ہے اور ان قلعہ داروں کا کیا ہوگا؟ عالم شاہ کہتا ہے وہ لوگ صرف میری حکومت کے راستے کی سیڑھی ہیں، جب میں چاہوں گا میں ان کے اوپر سے گزر جاؤں گا، لیکن میں ابھی انہیں جینے دے رہا ہوں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بالا عثمان کے لیے بہت پریشان تھی اور کہہ رہی تھی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے، پتہ نہیں وہ عثمان کو ڈھونڈ بھی پائے ہیں یا نہیں۔ اتنے میں آئی گل اندر داخل ہوتی ہے اور بالا سے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے ہم نے عثمان صاحب کو تلاش کر لیا۔ یہ سن کر بالا خاتون اور سلجان خاتون بہت خوش ہو جاتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ پھر بالا پوچھتی ہے وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ آئی گل کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ترگت صاحب اور ماری ان کے ساتھ ہیں، اور ترگت صاحب نے ماری کو ڈھونڈ نکالا اور نکولا سے بچا لیا۔ پھر آئی گل کہتی ہے میری بات غور سے سنیں، عثمان صاحب کو شک ہے کہ ماری کو اغوا کرنے میں گندوز صاحب اور عائشہ خاتون کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون اور سلجان خاتون حیران ہوتی ہیں۔ آئی گل سے کہتی ہیں آپ کو یاد ہے کہ اس رات بالا خاتون عائشہ خاتون ماری کے لیے شربت لے کر آئی تھی، اسے پینے کے بعد ماری بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر وزیر کے سپاہی ماری کو پکڑ کر نکولا کے پاس لے گئے۔ یہ سن کر سلجان خاتون رونے لگی اور کہتی ہیں گندوز تم نے کیا کر دیا؟ کیا کوئی قبیلے میں آنے والے مہمان کو دشمن کے حوالے کرتا ہے؟ پھر بالا کہتی ہے عائشہ خاتون ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتی رہی، یہ غداری ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے والدہ؟ پھر آئی گل کہتی ہے عثمان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ عائشہ خاتون اور گندوز صاحب پر نظر رکھیں، لیکن ان کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم عثمان صاحب سے ملے ہیں، یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سوگوت میں ملعون خاتون شیخ ادا بالی کو کہہ رہی تھیں عثمان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اجتماع منعقد کروائیں اور اس میں لوگوں کو دعوت دیں اور وزیر عالم شاہ کو بھی دعوت دیں اور ایسا ظاہر کریں کہ ہم وزیر کے تابع ہیں۔ شیخ ادا بالی کہتے ہیں جیسا عثمان صاحب نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے، اب ہماری عقل ہی ہمارا ہتھیار ہے، سب سے پہلے ہم وزیر کو ہی دعوت دیں گے۔ دوسری طرف ہرمن کایا میں کمرال ابدال کوسس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کوسس کہتا ہے میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم جنگل والے پاگل آدمی ہو، تمہاری یہ جرت کہ تم اکیلے میرے قلعے تک آ گئے، یا تم بھی صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہو؟ تو کمرال ابدال کہتا ہے اگر تم دیکھنا چاہو تو ہر چیز واضح ہے، لیکن اگر تم نہ دیکھنا چاہو تو اپنے سامنے موجود چیز بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، تم بالکل اندھے ہو کوسس، لیکن تم ہمیشہ اندھے نہیں رہو گے۔ کوسس کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو پاگل، سیدھا سیدھا بات کرو، کیا کہنے آئے ہو؟ کمرال ابدال کہتے ہیں میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ماری کا زخم اب بہتر ہے۔ کوسس کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ماری تو نکولا کے پاس ہے۔ یہ سن کر کمرال ابدال کہتا ہے نہیں نہیں، وہ اس غلیظ کے پاس نہیں ہے، اس نکولا نے ماری کی جان لینے کی کوشش کی تھی لیکن ترگت صاحب نے ماری کو بچا لیا، اب وہ دونوں عثمان صاحب کے پاس ہیں۔ یہ سن کر کوسس غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کمرال ابدال کہتے ہیں میں تمہیں ذہین آدمی سمجھتا تھا تو تم نکولا کے ہاتھوں کیسے بے وقوف بن گئے؟ یہ سن کر کوسس ایک طرف جا کر کہتا ہے نکولا تم کب تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہو گے؟ تم نے ماری سے انتقام لیا اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ پھر کوسس سپاہیوں سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، سپاہیوں
کمرال ابدال کہتا ہے کہ سکون سے کام لو۔ عثمان صاحب نے کہا ہے کہ کوشش ایک عقل مند آدمی ہے، پھر کوشش آگے بڑھنے لگتا ہے تو کمرال ابدال کہتے ہیں تمہارا راز بھی جلد افشاں ہو جائے گا کوشش۔ تو دوسری طرف کائی قبیلے میں گندوز کہہ رہا تھا تمام ترک قبائل کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے وزیر عالم شاہ کے ساتھ مل کر پرانے دشمنوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، ایناگول میں ایک نیا بازار لگایا جائے گا۔ سلجان خاتون کہتی ہے دشمن کوئی نیا یا پرانا نہیں ہوتا ہے، عالم شاہ نے تمہارے ذہن میں زہر بھر دیا ہے، آنکھیں کھولو اپنی۔ گندوز کہتا ہے آپ قبیلے کے سردار سے بات کر رہی ہیں والدہ؟ پھر بالا کہتی ہے عثمان صاحب کہاں ہیں؟ آپ کو کوئی خیال نہیں ہے کہ آپ کا بھائی کس حال میں ہے اور آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ گندوز غصے میں کہتا ہے میں آپ لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہتا ہوں، اپنی حد میں رہو۔ بالا خاتون آپ کے سامنے کائی قبیلے کا سردار بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں کائی قبیلے کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں۔ عالم شاہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہمارے قبائل کو خوشحال کر دے گا۔ یہ سن کر لوہار داؤد بھی گندوز کی مخالفت کرتا ہے تو گندوز اسے بھی ڈانٹ دیتا ہے۔ اتنے میں درویش اندر آ کر کہتا ہے گندوز صاحب شیخ ادابالی نے پیغام بھیجا ہے، انہوں نے کل سوگوت میں ایک اجتماع بلایا ہے، انہوں نے آپ کو بھی دعوت دی ہے، شیخ محترم چاہتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ تو گندوز کہتا ہے میں آنا چاہتا ہوں آقچہ درویش، لیکن کل مجھے ایناگول میں ایک بازار دیکھنے کے لیے جانا ہے، انشاءاللہ پھر میں کبھی آؤں گا، شیخ محترم کو سلام کہنا۔ یہ سن کر آقچہ درویش واپس چلے جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے